بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل تو ہو گئے تھے، اور اس کے ذیل میں عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جانے چاہیے اور جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے ان کا بیان ہو گیا تھا، مگر وہ بیان فضائل کے ذیل میں مختصراً ہوا تھا۔ آج انہی اعمال کو تفصیلاً ذکر کرنے کا ارادہ ہے، ہر عمل کو الگ الگ لے کر، اور اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جو کچھ اس کے بارے میں فقہی مسائل ہیں ان کے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں کی کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ تو اس میں سے ایک بات تو یہ ہے، پہلی بات کہ ناخن اور بال نہ تراشے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا ارادہ قربانی کا ہو تو وہ اس کی قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن قربانی ہونے تک نہ کاٹے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے تو یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کو قربانی کرنی ہو وہ ان 10 دنوں میں قربانی کے ہو جانے تک ناخن اور بال نہ تراشے۔ حکمت کیا ہے؟ اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اور اللہ کی طرف سے اترنے والی کس خیر کے ہماری طرف متوجہ ہو جانے کا سبب بتا رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کیونکہ حاجیوں کو یہی حکم ہے کہ وہ حج کے ایام میں ناخن اور بال نہ کاٹیں، تو اللہ کی رحمت جو حاجیوں پر برس رہی ہے وہ اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام اپنے گھر میں آنے والوں اور اپنے زیارت کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو بیت اللہ پر حج کے لیے حاضر تو نہ ہوا، وہ اس رحمتوں سے کیسے بہرور ہو جائے، گویا اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہو وہ بھی ایک طرح سے اس رحمت کا اپنی طرف کھینچنے والا اور اس رحمت میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے والا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ حاجی کی مشابہت اختیار کر لے۔ جس طرح حاجی کو حکم ہے کہ وہ جو ہے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو یہ بھی اسی طرح کی مشابہت اختیار کر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو رحمتیں حاجی پر اتر رہی ہیں اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اس آدمی کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اذان کا ثواب ہے۔ ہر آدمی تو اذان دے کر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کا راستہ بتایا کہ تم لوگ کیا کرو، تم لوگ بھی اذان کا جواب دیا کرو، جس طرح مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ دہرایا کرو۔
تو تمہیں بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ تو گویا یہاں پر بھی مشابہت کے ذریعے سے وہ اترنے والی رحمتیں جو اللہ کی طرف اترتی ہیں، وہ یہ حاجی اس مشابہت کے ذریعے سے اپنی طرف بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس سے آگے کی بات ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلاء خلفاء، بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس مشابہت کو اختیار کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو رحمت حق ان حاجیوں پر اور ان مشابہت اختیار کرنے والوں پر برسیں گی، اس کا کچھ چھینٹا، کچھ بوندیں ان مشابہت کرنے والوں پر بھی پڑ جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس مشابہت کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ مگر اس میں ایک مسئلہ ضروری ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو کرے گا، جو مشابہت اختیار کرے گا، وہ اتنی بڑی رحمت کو پائے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب کہ بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ ہوتے ہوں، یعنی اگر ان 10 دنوں کو ملا کر 40 دن نہ بنے، اگر کسی نے 1 مہینے سے ناخن اور بال تراشے ہوئے نہیں ہیں، غیر ضروری بالوں کو بھی تراشا ہوا نہیں ہے، صاف کیا ہوا نہیں ہے، اور اگر یہ ان 10 دنوں میں بھی ایسا ہی رہے گا تو اس کے 40 دن ہو جائیں گے، یعنی 40 دن گزر جائیں گے کہ اس نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے ہوں گے۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ حرام ہے اور حرام کا گناہ ہوگا، اس لیے اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں نہیں کاٹتا تو اس کے 40 دن ہو جائیں گے، تو ان کے لیے یہ پھر ضروری نہیں ہے، وہ پھر کیا کریں، وہ جو ہے اس مستحب کو چھوڑیں اور جو ہے وہ ناخن تراش لیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان ایام کو ملا کر جن کے 40 دن نہ ہوتے ہوں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے لکھا ہے، اچھی بات تو یہی ہے ہفتے میں 1 دن آدمی جو ہے وہ ناخن بھی لے لے اور اپنے صفائی وغیرہ بھی کر لے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر جمعے کو ناخن لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو آدمی بڑھا دے، جو عبادت کر رہا ہے کچھ اس میں اضافہ کر دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں، جتنے بھی دن ہیں ان میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو ان دنوں میں جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں۔ ہاں، ایک اور، لیکن ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تو یہ آدمی تو بڑھ سکتا ہے، اس کا یہ عمل تو بڑھ سکتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، مگر اس کے علاوہ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دنوں میں اعمال سے خوش ہوتے ہیں، تو اپنے معمولات، نمازوں کے علاوہ، تلاوت و ذکر کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہمیں بڑھانا چاہیے۔
اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے والعمل فیہن یضاعف 700 ضعف، کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا بدلہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی قدر و منزلت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ تو ان دونوں تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں سے آخری تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف یہ ان دنوں میں اعمال کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وہ اعمال زیادہ قدر و قیمت کے حامل ہیں، حتیٰ کہ ان کا ثواب 700 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے اللہ جس کو زیادہ اور بڑھا کے دینا چاہیں، تو اس لیے ہم سب کوشش کریں، نیت کریں کہ اپنے معمولات، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذرا دو چار ہر نماز کے ساتھ 2 نفل زیادہ پڑھ لیں۔ ہم اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہم کچھ تلاوت ذرا سی بڑھا دیں ہو سکے تو، اور اسی طرح اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جب چاہا پڑھ لی، تو ذرا اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے ہو جائیں۔ اگر تلاوت نہیں کرتے تو ان دنوں میں تلاوت شروع کر دیں، کچھ تسبیح تحلیل وغیرہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے عمل کو بڑھائیں، کسی مسلمان کی خدمت ہو جائے، گھر والوں کی خدمت ہو جائے، کوئی نہ کوئی ہمارا عمل ان دنوں میں بڑھنا چاہیے۔ تو ایک دوسرا عمل کیا ہے کہ اپنی عبادت کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔